لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 محرم الحرام کی تاریخ وہ قیامت خیز تاریخ ہے جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید ملعون نے زہر دغا دے دیا۔ آپ جانتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات گرامی سلسلہ امامت کی چوتھی اور سلسلہ عصمت و طہارت کی 5ویں کڑی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمات جو عالم انسانی کو جاتی ہیں، اس سے کوئی بھی ذی شعور انسان، عدل پسند انسان، حق پرست انسان اپنی آنکھوں کو موڑ نہیں سکتا ہے۔ ہم نے جب چل کے دیکھنا چاہا تو ہم نے انسانی سماج میں یہی دیکھا کہ ہر انسان اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقارب، دوست اور احباب کے ساتھ بڑی کرم فرمائی کیا کرتا ہے، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے سامنے آیا تو آپ نے کبھی اسے محروم نہیں کیا، جبکہ آپ جانتے تھے یہ میرا دشمن ہے۔ آپ چل کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو کے آئے گی کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اشقیاء تھے، جو اعداء تھے، جو دشمنان امام حسین تھے، وہ سب کے سب آپس میں خود ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور سب ایک دوسرے پر یہ الزام لگانے لگے کہ فلاں نے ہم کو پھنسا دیا۔ یزید نے ابن زیاد پہ کو مورد الزام ٹھہرائے، ابن زیاد شمر ملعون کو ٹھہرائے، مروان ابن زیاد کو ٹھہرائے، پسر سعد، اسی طرح ایک دوسرے پہ سب اپنا دامن بچانے کے لیے سب کے اوپر الزام لگانے لگے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مجبور نہ ہوئے ہوتے تو اس کام کو نہ کیے ہوتے۔ لیکن کیسے مجبور کوئی ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں ہے۔ عقل سے کام لینا چاہیے تھا کہ وہ رسول جس نے ہدایت کا پیغام ہمیں دیا، اسلام جیسی نعمت دی، شریعت جیسی دولت دی، قرآن جیسی کتاب دی، غیب کی باتوں کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا، اسی کے آغوش کے پروردہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو تحت ایک کر دیا جائے۔ اس لیے چونکہ اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، خدا اس گستاخی پر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید نے خون بہا پیش کیا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، تو مولا نے یہی کہا کہ جس کا خون ہے روز محشر اسی کو دینا، یعنی میرا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال جو بات اب یہاں پر آ رہی وہ یہ ہے کہ یہ حالات تھے دشمنان اہل بیت کے، آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن، قاتلان حسین آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، اور بس نہیں چل رہا تھا کون کس کو مار ڈالے، کون کس کو صفحہ ہستی سے نابود کر دے۔ یہی ہوتا ہے حق کے مقابلے میں جب آتا ہے باطل متحد ہو کر، تو جب حق کو اس کی جگہ سے ہلا کر، ہٹا کر وہ مطمئن ہونا چاہتا ہے، تو پروردگار دیکھتا ہے تمہارے اطمینان کو ہم اس طرح میں بدل دیں گے کہ اب تم خود آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ نتیجہ یہ ہوا خاندانی دشمن جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تھا، جسے مروان کہتے ہیں، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ فرزند رسول، اگر آپ پناہ نہیں دیں گے تو پھر ہماری جان، ہمارے گھر والوں کی جان نہیں بچ پائے گی۔ تو روایت کہتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے ایک دن نہیں، پورے سال اپنے فارم پر، جہاں آپ کا فارم ہاؤس تھا، وہاں پر اس کی فیملی کے ساتھ اسے پناہ دی، اس کے سارے خرچے کو اٹھایا، اخراجات کو اٹھایا، جو آسانیاں
ایک انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ سب اسے فراہم کرائی عزیزوں۔ یہ ہے عزیزوں، دیکھیے بہت بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ دشمن ہے مگر وہ جانتا ہے کہ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ اتنی دشمنی کے بعد بھی وہ آل محمد کی کرم فرمائی سے مایوس نہیں ہے، بلکہ وہ آیا اور آنے کے بعد امام نے اسے پناہ دی اور اس طرح سے اس کے دن گزر گئے۔ پھر دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حسین ابن نمیر جو جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل ہے، ہم شبیہ پیمبر، ایسا بیٹا امام حسین علیہ السلام کو جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ نے دیا تھا، تو جناب علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ملعون پیاس سے جابلب تھا، قریب تھی کہ اس کی جان چلی جاتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، تو مولا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا بیتاب ہے، کیوں پریشان ہے؟ ظاہر سی بات اس کا دم نہیں تھا تو آواز کیسے دے پاتا، کچھ اپنی رودات کیسے سنا پاتا؟ تو روایت کہتی ہے کہ امام نے کسی کو حکم نہیں دیا، خود بنفس نفیس آپ آگے بڑھے اور اسے پانی پلایا، یہاں تک کہ اس کی جو کہنا چاہیے اضطراب تھا وہ ایک طرح سے اطمینان میں بدل گیا اور اس کو جابلب ہو رہا تھا، اس کی جان واپس آ گئی۔ تو وہ ملعون کہتا ہے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو مولا نے کہا بھلا میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ میرے بھیا، ہم شبیہ پیمبر جناب علی اکبر کو قتل کرنے والے تم ہی ہو۔ تو اس ملعون نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے فرزند رسول، جب آپ پہچان گئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو قتل کیا تھا، آپ کے بھائی کو، تو پھر آپ نے ہمیں پانی کیوں پلا دیا؟ ایسے موقع پہ کوئی اور ہوتا، کوئی مر رہا ہے تو اسے مرنے دیتا۔ امام نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا تو پھر آپ نے پانی کیوں پلا دیا؟ تو فرمایا کہ وہ تیرا کام تھا کہ میرے قوت بازو کو مجھ سے چھین لیا تو نے، مگر یہ میرا کام ہے کہ ہم نے تیری زندگی کو بچا دیا۔ یہ آل محمد کا اخلاق ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اپنوں کے ساتھ تو سب کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ، اور غیروں میں بھی دشمن ہو عزیزو اس کے ساتھ کوئی کرتے عزیزو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اخلاق کے وہ بلند ترین مدارج ہیں عزیزو کہ جس پر یقیناً صاحب خلق عظیم کے گھرانے والے ہی فائز ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ چل کے دیکھیں، یہ تو سماج میں امام کی اخلاقی خدمات تھیں۔ عبادت میں جو خشیت ربانی ہے امام کی عزیزوں، اسی خشیت ربانی کا ثبوت ہے کہ آپ کو سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے اور زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ آسمان والے بھی اسی نام سے، انہی القاب سے آپ کو جانتے ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت کا بہت بڑا باب ہے کہ خشوع و خضوع کے باب کو، خشوع و خضوع کے راہوں سے ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں کس طرح سے جایا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادتیں، آپ کے سجدے، یہ سب اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر آپ چلیں تو آپ دیکھیں اسی سماج میں ایکیڈمک کوارٹر میں، سیکٹرز میں امام کی خدمات جب جانے لگیں تو امام نے رسالت الحقوق جو تھا تحریر فرمایا۔ دنیا میں جتنے بھی حقوق کے رسالے آئیں گے آپ کو اس میں حقوق انسانی دکھائی دے گا آپ کو، لیکن حقوق کی حد ہے کہ انسانی سماج تک، انسانی ذات تک ان کو محدود کر کے رکھا گیا، کیونکہ انسان اس کے آگے بہت بے بذات ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن امام نے دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کے حقوق بتائے ہیں۔ خود انسان کا انسان پر حقوق بتایا ہے، انسان کا اس کے نفس کے اوپر حقوق بتایا ہے۔ تو یہ حقوق رسالت الحقوق جو ہے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں امام زین العابدین اسلام کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہی، لیکن حقوق بین مخلوقات کے بیچ میں بھی امام کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مخلوقات کے مابین ایسے رسالے کو لا کر کے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دنیا میں ساری مخلوق وہ ہیں جو جیتی ہیں اپنے غرض کے تحت، اپنے ضرورت کے تحت، مگر اگر انسان بن کے آئے ہو تو ہر مخلوق کے سامنے جانا، اس کا حق سمجھ کے جانا کہ اس کو ضرورت کاہے کی ہے،
اس کو ہم آسانیاں کیسے فراہم کر سکتے ہیں. اپنے بیچ جب تم جانوروں کے ساتھ، دوسری مخلوقات کے ساتھ ایسے رہو گے، تو جب اپنوں کے بیچ آؤ گے یعنی انسانی برادری میں، تمہاری ذمہ داریاں اور زیادہ یہاں پہ بڑھ جائیں گی. اس کی طرف بھی تمہیں متوجہ ہونا پڑے گا. اور جب تم خود اپنے ذات پہ کام کرو گے تو جان لینا یہ اعضاء و جوارح جو اللہ نے دیے ہیں یہ بھی حقوق رکھتے ہیں. تو امام نے اس رسالت الحقوق کو عالم انسانی کے حوالے کر کے عزیزو اکیڈمک سیکٹر میں ایک بہت بڑے باب کو کھول دیا کہ جب ہر جگہ حق ہوگا، انسان کے سیلف میں حق ہوگا، انسان کی سوسائٹی میں حق ہوگا، اور انسان کے سامنے جب دوسری مخلوقات ہو جائیں گی، جب وہاں ان کے سامنے بھی حق ہوگا اور حقوق انسانی کی بات ہوگی، تو باطل کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے باطل کو مٹانا ہے تو رسالت الحقوق میں جو اصول امام زین العابدین علیہ السلام مرتب کیے ہیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنے سامنے جو کچھ بھی اللہ کی کائنات میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ جیسے اس کی کائنات عدل کے اوپر چل رہی ہے، ہمارے سماج کا نظام اور ہماری ذات کا نظام بھی عدل کے اوپر چلنے لگے. اس کے بعد آپ دیکھیں امام سے مصلی چھین لیا گیا، امام سے کہنا چاہیے کہ عوام کو دور کر دیا گیا ہے. یعنی امام پبلک ایڈریس نہیں کر سکتے تھے، امام کوئی ساروجنک بھاشن نہیں دے سکتے تھے، جب کوئی ہے ہی نہیں سامنے تو مولا کس کے سامنے بولیں گے. تو امام نے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دیا، ٹھیک ہے خطبے کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، عوام کو دور کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ تو کھلی ہوئی ہے. وہی باتیں جو ہم سے کہنی تھی امام کو، اسی کو اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعا کی شکل میں امام نے پیش کی عزیزوں. اور بعد میں جب لوگوں نے اس کے صحیفہ، جسے آپ کی دعا، اس لیے آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد کہلاتا ہے، جس پر نہ جانے کتنی ڈاکٹریٹ ہو چکی، نہ جانے کتنی ریسرچ ہو چکی. پتہ یہ چلتا ہے مخاطب خالق ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی شکل میں کہہ رہے ہیں، مگر اصل میں اللہ کے سے گفتگو کر کے ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. انسان کے فرائض میں سے یہ ہے، انسان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے تو اس کی زندگی دنیا میں بھی ایک جنت کا نمونہ بن جائے گی. آپ چل کے دیکھیں کہ ایک طرف ہے یہ دعا، اسی دعا سے انسان بہت سی باتوں کو سمجھ رہا ہے، سمجھتا ہے اسے خطبہ بن کے میری طرف آنا چاہیے تھا. یعنی خطبہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان استفادہ کرتا ہے، جس کے سامنے دیا جاتا ہے. دعا وہ ہوتی ہے کہ دعا کرنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں خود دعا بتاتی ہے کہ مالک سے ہمارا رابطہ ہے، اور خطبہ بتاتا ہے کہ عوام سے ہمارا رشتہ ہے. تو عزیزو سید سجاد کی دعاؤں کے مجموعہ صحیفہ کاملہ کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے کتنا مضبوط رابطہ تھا، اور اس رابطے میں بھی عوام سے کتنا مضبوط رشتہ استوار کیا امام نے کہ خالق کی بارگاہ میں گئے تو عوام کو بھولے نہیں، انسانوں کو بھولے نہیں، مخلوقات کو بھولے نہیں، سب کے لیے دست دعا اٹھا دیا. پھر آپ چل کے دیکھیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام تھوڑے سا موقع ملا دربار یزید میں، تو مولا فرماتے ہیں کیا میں اس لکڑی پہ چلا جاؤں کچھ بولوں؟ پوری تفصیل نہیں عرض کرنی، فرق اتنا کہنا ہے کہ جب امام تشریف لے گئے، یزید نے کہا جی ہاں جائیے، جو کچھ کہنا ہے کہیے، ہم نے تو اپنے کام کو کر دیا، اب آپ کے کہنے سے کیا ہوگا. لیکن دنیا نے دیکھا جب خطبہ جاری ہوا تو جو آئے تھے تماشائی بن کر، جو آئے تھے اسپیکٹیٹر بن کر، وہی امام حسین علیہ السلام کے عزادار بن کے رونے لگے. دمشق میں دربار یزید سے، قصر یزید سے لے کر کے بازار شام تک ہر طرف گریا گریا گریا، آنسو، رونا، بلکنا. عام میں ہم تو باغی سمجھ رہے تھے، یہ خاندان رسالت ہے جسے کربلا میں تہ تیغ کر دیا گیا. مگر تو اب یزید نے دیکھا کہ اس خطبے سے وہ انقلاب آ گیا کہ اس کی حکومت کی چولیں ہلنے لگیں، تو خطبے کے روکنے کے لیے اس نے اذان کہلا دی. آپ کو معلوم ہے نماز کا وقت نہیں تھا. نماز کے علاوہ جب بھی اذان ہوتی ہے تب کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے. جب دلہن رخصت ہوتی ہے تو اذان کے آواز میں اسے رخصت کیا جاتا ہے.
کیوں؟ نماز کے علاوہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ دافع بلیات ہے، اذان بلاؤں سے بچاتی ہے، یا پھر آسمانی کوئی وبا آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، آندھیوں کے جھکڑ آنے لگے، کہنا چاہیے کہ اولا گرنے لگے، کچھ بھی آ جائے تو اذان دی جاتی ہے آسمانی وبا کو روکنے کے لیے، بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس کے معنی سید سجاد کا خطبہ جہاں کہنا چاہیے کہ تعلیمی دنیا، ایکیڈمک ورلڈ کا بہت بڑا شاہکار ہے، وہیں یزید کی گردن پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ گھبرا کے یزید نے اذان کہلائی، اذان نہیں کہلائی، صرف ایک ہی وقت میں 7 مؤذن کو کھڑا کر دیا اس نے، 7 مؤذن ایک خطبے کے مقابلے میں ایسی۔ اب بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ، مگر اس سے نتیجہ نکال کے اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہوں گا تاکہ وقت کے اندر بات کو ختم کر سکوں۔ پھر آپ جانتے ہیں، مگر امام زین العابدین اسلام کی شہادت آج 25 محرم کی تاریخ کو ہو گئی۔ امام اب دنیا میں نہیں، سن 95 ہجری میں، سمجھے آپ نے؟ لیکن جس دن امام نے خطبہ دیا تھا اس دن سے اس خطبے کے مقابلے میں 7 مؤذن کھڑے ہو گئے، اس دن سے لے کے آج تک، اور نہ صبح قیامت تک جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے، آج بھی جو یزید کا دربار ہے وہاں پر 7 مؤذن کھڑے ہو کر نماز کے وقت پہ اذان دیتے ہیں۔ 7 مؤذن کا ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر اذان دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہن انسانی میں سید سجاد کا خطبہ جاری ہے اور ساری ہے، برابر سفر کر رہا ہے۔ اگر یہ خطبہ رک گیا ہوتا تو یقیناً اذان بھی رک گئی ہوتی۔ اذان کا نہ رکنا ثبوت ہے کہ خطبہ سید سجاد جاری ہے سو ذہن بشر میں۔ یہی وجہ ہے اس خطبے کی ایک جھلک دیکھیے اور اس اذان کی بھی ایک جھلک دیکھیے۔ عزیز سید سجاد سے جو وابستہ ہیں تو چاہے ملک کی صورت میں ہوں، چاہے فرد کی صورت میں ہوں، کوئی بھی ہوں، اسی میں ایک نے کہا نیوکلیر انرجی کو ہم بھی پروڈیوس کریں گے، دنیا نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے، سپر پاور طاقتوں نے کیوں نہیں کر سکتے، مغرب کی آواز آنے لگی، نہیں کر سکتے، یہ میری مونوپولی ہے، یہ میری اجارہ داری ہے، تمہاری مونوپولی یہ تو میری وراثت ہے جسے تم چرا کے لے گئے تھے، کیا اپنی وراثت کو ہم کہیں پائیں گے تو اٹھا کے نہیں لائیں گے؟ مگر ان سب کے باوجود نہیں، ہم بنا سکتے ہیں، تم نہیں بنا سکتے۔ جبکہ کہا کہ ہم نیوکلیر انرجی کو پروڈیوس کر رہے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، ہیروشیما ناگاساکی کی تاریخ دہرانے کے لیے نہیں، انسانیت کی خدمت کے واسطے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اتنے سینکشن لگا دیے گئے، اقتصادی پابندیاں، اکنامک سینکشن، سب کچھ لگا دیا گیا، سوشل بائیکاٹ، سماجی موقعاتیہ، سب کچھ کر دیا گیا، مگر وہ کہتا رہا ہم بنا کے رہیں گے، ہم بنا کے رہیں گے، ہم بنا کے رہیں گے۔ تم بنا سکتے ہو چرا کے، تو ہم بنا سکتے ہیں اپنے مولا کی وراثت سمجھ کر کے۔ تو یہ کہنا کہ ہم بنا سکتے ہیں اور باطل کا گھبرا جانا، یہ سید سجاد کا خطبہ ہے، اور ہم نہیں بنانے دیں گے دشمن کی آواز کا آنا، یہ یزید کی اذان ہے۔ یہی وجہ ہے اب کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو کہہ دیجئے گا کہ صحیح معنوں میں لعن اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے اللہ کی کسی نعمت کو، اپنی وراثت کو چھین لینا، یہ نیوکلیر انرجی کو چھین لینا، یہ اہل بیت کے دشمن پہ لعن ہے، اور انسانیت کی خدمت میں لگا دینا نیوکلیر انرجی کو، یہی آل محمد پہ درود و سلام ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے آج 25 محرم۔ ولید ملعون نے زہر دغا دے دیا، امام شہید ہو گئے، امام دنیا سے چلے گئے، مگر مولا کو غسل بھی ملا، کفن بھی ملا، دفن بھی کیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام جیسا بیٹا جو کربلا میں بھی موجود تھے عزیزو، وہ موجود ہیں، مگر میں کہوں گا آقا یہ بتائیے کہ آپ کو سب کچھ مل گیا، چونکہ آپ وطن میں تھے، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں، آپ کو دفن بھی کر دیا گیا، آپ کو کفن بھی دے دیا گیا، اور آل محمد میں یہ پہلا جنازہ ہے جس میں بہت اہتمام سے لوگ شریک ہوئے۔ بہت بڑے مجمع میں امام زین العابدین علیہ السلام کا جنازہ گھر سے اٹھ کے بقیع کی طرف گیا ہے عزیزو۔ آپ جانتے ہی، بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ شاہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں چند افراد تھے، آپ کو معلوم ہے، شہزادی کبریٰ کا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھا، امیر المومنین کی کوفے میں شہادت ہوتی ہے، مولا وصیت کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو خاموشی سے دفن کر دینا۔
امام حسن کا جنازہ یہ وہ مظلوم ہے عزیزوں کہ دنیا میں ہر انسان کا جنازہ گھر سے اٹھ کے قبرستان جاتا ہے، مگر قبرستان سے واپس لانا پڑا عزیزوں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ کربلا میں وہ نوبت نہیں آئی کہ امام حسین کا جنازہ اٹھتا، ارے جس کے لیے لباس جنت آیا تھا اسے کفن بھی نہ مل سکا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں راکب دوش رسول۔ بس حسن و حسین کی مظلومیت میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا سا فرق ہے کہ حسن کے جنازے پہ تیر ہیں، حسین کا جنازہ تیروں پر ہے۔ جیسے ماحول میں جانے والا جو ساری زندگی رویا، اس نے دیکھا تو کیا سوچا ہوگا کہ میرے جنازے میں اتنا مجمع ہے، دفن بھی کیا جا رہا ہے، کفن بھی دیا جا رہا ہے، شاید کربلا کا رخ کیا ہو، اے بابا کاش ہاتھوں میں ہتھ کڑی نہ ہوتی، پیروں میں بیڑی نہ ہوتی، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر نہ ہوتا، تو میں بڑے اہتمام سے آپ کو بھی اسی طرف دفن کرتا۔ یہی وجہ ہے جب چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تو ثانیہ زہرا جو مزاج شناس عصمت تھیں، امامت کی ہم مزاج تھیں، فوراً سمجھ گئیں۔ امامت کی نفسیات میں اتر کے دیکھا، کہا بیٹا کیوں گھبرا رہے ہو، تمہارے بابا کا مرقد بھی بنے گا، زائر زیارت کے لیے بھی آئیں گے۔ زینب جو دلاسا دیا تھا وہ حقیقت بن کے موجود ہے۔ سید سجاد نے بیجاز 12 محرم کو آ کے شہداء کے لاشوں کو دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو لے کے چلے، ایک قبر کو پتھر ہٹایا جسے جناب نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، چاہتے تھے قبر کے حوالے بابا کو کر دیں کہ آواز 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی لا میرے لال، میرے بچے کو میرے حوالے کر دے، میری آغوش پہ دے دے، بڑے ناز و نعم سے پالا تھا۔ سید سجاد نانا، جس حسین کو آپ نے بہت ناز و نعم سے پالا تھا، کربلا میں آپ کی امت نے اسے تحت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.